السلام علیکم ناظرین، میں آج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا خوبصورت واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت بلال جو ہے اسلام کس طرح لائے۔ بڑا ان کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور گلی کوچوں میں جو ہے آپ ذرا چکر لگاتے، اس نیت سے کہ شاید کوئی ایسا شخص ہو جو کسی تعاون کا یا ضرورت کا جو ہے وہ منتظر ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو دروازہ کھلا تھا اور آپ سے رہا نہ گیا، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ بلا ساختہ آپ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ اس میں داخل ہوئے تو آپ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا شخص ہے جس کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور یقیناً وہ ایک حبشی ہے، اور وہ چکی پیس رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت بلال جو ہے، آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ مجھ سے کتنی بڑی عظیم شخصیت، مقدس ہستی جو ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ تو حضرت بلال نے اپنے رونے کا سبب بتایا۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں ایک غلام ہوں اور میرا جو آقا ہے وہ کافر ہے، بنو امیہ اس کا نام تھا۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ میں ایک غلام ہوں اور میں سارا دن اپنے آقا کی بکریاں چراتا ہوں، اور رات کے وقت جو ہے وہ مجھے ایک بوری یہ جو کی دے دیتا ہے یا گندم کی، کہ تم نے یہ صبح تک جو ہے پیس کے دینی ہے۔ اب میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں اور رات کو جو ہے میں یہ گندم یا جو بھی تھا میں یہ پیستے پیستے جو ہے مجھے صبح ہو جاتی ہے۔ نہ دن کو مجھے آرام کرنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ میں رات کو سو سکتا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ جس دن میں سکون کی نیند سو سکوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی یہ بات سن کر جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اے بندہ خدا، تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ جو ہے میں چکی پیستا ہوں، تم آرام کر لو۔ تو حضرت بلال جو ہے سو گئے، پہلی رات تھی یہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری گندم یا جو کی جو بھی بوری تھی آپ پیس کر جو ہے آپ آرام سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب صبح حضرت بلال اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ گندم پیسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نیند بھی کر لیتے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب دوسری رات آتی ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ جو ہے وہ چکی پیس دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رات بھی اس طرح وہ چکی پیستے ہیں اور حضرت بلال جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ جب تیسری رات آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ جاتے ہیں تو حضرت بلال جو ہے وہ آپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور حضرت بلال یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ اتنے مہربان، محبت کرنے والے، اتنے اعلیٰ درجے کے حسن و اخلاق کے مالک آپ آخر ہیں کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ آپ وہی محمد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے
کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا نام محمد ہے، تو کیا آپ وہی محمد ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل میں وہی محمد ہوں، اور میں ہی اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، میں ہی نبی آخر الزماں بن کر بھیجا گیا ہوں، اور میں ہی اپنے رب کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت بلال نے جب یہ سنا تو فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، آپ سے لپٹ کر زور زور سے چیخ و پکار کرنے لگے، رونے لگے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برائے مہربانی فوراً مجھے جو ہے آپ کلمہ پڑھائیے، اس لیے کہ اتنا بڑا ایک اعلیٰ درجے کا اخلاق اور اتنی محبت اور اتنی شفقت ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ایک اللہ کا پاک پیغمبر ہی اتنی محبت اور شفقت سے کسی غلام کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اس وقت کلمہ پڑھایا، آپ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بلال رکھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم گھبراؤ نہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن انشاءاللہ العزیز تم اپنے اس کافر آقا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے پھر وہ دن بھی دکھایا کہ جب حضرت بلال جو ہے وہ مؤذن رسول بنے، اور آپ امیہ کافر کی غلامی سے بھی آزاد ہوئے، اور اسلام کی برکت سے پھر جو آپ کے دل کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کی وہ محبت پیدا ہوئی، تو وہ محبت اس انتہا کے درجے کی تھی، آپ کے دل کے اندر اسلام کی، حضور کی ایسی محبت تھی کہ پھر کائنات نے دیکھا کہ جب حضرت بلال نے فجر کی اذان نہ دی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے صبح نہ کی، اور لوگ سو سو کر تھک گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آج کیا بات ہے، ہم سو سو کر تھک گئے لیکن صبح نہیں ہو رہی۔ تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر سلام پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو بتا دو کہ اے میرے محبوب، جب تک آپ کا غلام بلال اذان نہیں دے گا میں رب العالمین اس وقت تک صبح نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، یہ خوبصورت حضرت بلال کے اسلام لانے کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ حسن و اخلاق تھا کہ جس نے حضرت بلال کو جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھکا دیا، اور آپ کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو آج ہم بھی اس واقعے سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر بے شک ہمارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ سنگ دل کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے، حسن و اخلاق سے پیش آتے رہیں گے، محبت سے پیش آتے رہیں گے، تو یقیناً ایک نہ ایک دن انشاءاللہ العزیز ہمارے حسن و اخلاق کی بدولت جو ہے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اس کا دل موم ہو جائے گا، اور وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے حسن و اخلاق پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حسن و اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے مل کر اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس اسلام کے پیغام کو، اس دین کے پیغام کو میرے اس چینل بقائے اسلام کے پلیٹ فارم سے دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔